اسرائیل کیا، اسرائیل کا باپ بھی ہم سے ڈرے گا، کیونکہ دنیا کو اگر کنٹرول کرنا ہے نا تو دنیا کی منڈیوں کو پہلے کنٹرول کرنا شروع کرو کہ دنیا میں کیا بکتا ہے، کہاں بکتا ہے، کیسے بکتا ہے۔ اور اگر یہ سیکھ لو دنیا کی ہر بڑی کمپنی کی ضرورت بن جاؤ، اسرائیل کیا دنیا کا کوئی بھی ملک آپ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اس کی ضرورت۔ ہمیں یہ واٹس ایپ نہیں چھوڑنا، ہمیں فیس بک نہیں چھوڑنا، ہمیں یوٹیوب کا بائیکاٹ نہیں کرنا، اور ہمیں پوری قوم کو اس فیس بک کی طاقت کے ذریعے، یوٹیوب کی طاقت کے ذریعے، یہ یہودیوں کے بنائے ہوئے فون اور اس کیمرے کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے دنیا کو دوسرا رخ دکھانا ہے کہ یہاں پر اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، گھوڑے نکالو سارے۔ ہم تو گھوڑے بھی ٹریڈ نہیں کر سکتے، گھوڑے چلا نہیں سکتے، کوئی ایک چج کا کارپینٹر کا الیکٹریشین تو ملتا کوئی نہیں۔ ہم نے جا کے فلسطین کے مسلمانوں کی ہیلپ کرنی، اور ہمارا ایک وہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ بڑے فخر سے بولتا تھا کہ ہاں ہم نے امریکہ کو ایئر بیسز دی، ان سے 57,000 پروازیں اڑتی ہیں، ان سے لاکھوں ٹائمز جو ہے بمباری کی جاتی ہے، اس کے اندر ملینز لوگ مارے جاتے ہیں ہمارے نیبرز کے اندر، اور اس ایک فلائٹ اڑنے کے ہم پیسے چارج کرتے ہیں، تب ہمارا ایمان نہیں جاگتا۔ یہ کس قسم کا بے غیرت سا ایمان ہے؟ تو جناب سلوشن ہے پیسہ، ٹھیک ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس طاقت ہے۔ یہ ایک کنٹروورشل ویڈیو ہے، اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر جی بھر کے مجھے گالیاں دینی ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دے سکتے ہیں، لیکن گالی دینے کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیے گا ضرور، تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں کہ یہ جو فلسطین اور اسرائیل کانفلکٹ ہے یہ کیا ہے، اور اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہماری اصل میں حقیقت اس کی کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے جناب۔ تو دنیا جو ہے چاند کے اوپر جا رہی ہے، دنیا جو ہے وہ ڈرون سولجرز بنا رہی ہے، اور آج ہم لوگ اپنے اس ملک پاکستان کے اوپر وہی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں، کس کا؟ یہودیوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو۔ بھئی کس کا بائیکاٹ کرو؟ بھئی لیز کا بائیکاٹ کرو۔ میں نے میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ کر دیا، کیونکہ لیز کا الٹرنیٹیو بھی آپ کے پاس آ گیا، آپ کے پاس میک ڈونلڈ کا الٹرنیٹیو بھی آپ کے پاس آ گیا، آپ کے پاس پیپسی کا بھی شاید آلٹرنیٹیو اویلیبل ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے، اور ہم لوگ اپنے آپ کو بھی مطمئن رکھیں، اور دنیا بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ ہم نے فیس بک تو چھوڑنا کوئی نہیں، کیونکہ وہ شیخ عبداللہ کی ایجاد ہے۔ ہم نے واٹس ایپ جو ہے وہ بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ محمد عثمان کی ایجاد ہے شاید۔ ہم لوگوں نے انٹرنیٹ جو ہم روز استعمال کر کے یہودیوں کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، یہ تو بالکل سلمان آپ سمجھ لیجئے بن عبداللہ کی ایجاد ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ جو لیپ ٹاپ ہے، یہ فون جو ہے، یہ یہودیوں نے بنایا ہے۔ اور مزے کی بات جو ہے، دنیا کی سب سے جو بڑی کمپنی ہے فری لانسنگ کی، جس کا نام فائور ہے، یہ یہودیوں کی بنائی ہوئی کمپنی ہے، جس کا ہیڈ آفس تل ابیب کے اندر ہے، جو کتنے پاکستانی؟ جی 7.1 ملین یوزرز، پاکستانی یوزرز کو کیا ایکسیس دیتی ہے کہ وہ پوری دنیا سے اپنی روٹی کما سکے۔ تو ابھی کیونکہ ہمارے پاس فائور کا تو الٹرنیٹیو نہیں ہے، تو ہم لوگ لیز کو بائیکاٹ کہیں گے، لیکن فائور کو نہیں ہم نے کہنا۔ اور گوگل کا بھی ہمارے پاس الٹرنیٹیو نہیں ہے۔ 124 ملین جو ہے وہ پاکستانی گوگل یوز کرتے ہیں، تو جب الٹرنیٹیو آئے گا پھر ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ اور یوٹیوب جو ہے، کیونکہ جی ہم نے دیکھے جی اس سے مانیٹائزیشن کرنی ہے، تو اس کو بھی ہم لوگ بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ تو یار نہیں، ہم لوگوں نے اس سے پیسے کمانے ہیں، بے شک یہودیوں کی پروڈکٹ ہے، کوئی گل نہیں۔ ہاں تو ہم نے بس، کیونکہ ہم نے نا وہ رب کو بھی راضی رکھنا ہے، ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر بہت جہاد کرنا ہے۔ دنیا میں جہاں پر مسلمانوں کے اوپر آن چاہے گی، پورا پاکستان کیا سوشل میڈیا کے اوپر ہم جنگ کا سماں ڈالتے ہیں۔ کیوں جنگ کا سماں ڈالیں گے جناب؟ جب پاکستان سے 57,000 پروازیں اڑتی ہیں، اور ہمارا ایک وہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ بڑے فخر سے بولتا تھا کہ ہاں ہم نے امریکہ کو ایئر بیسز دی، ان سے 57,000 پروازیں اڑتی ہیں، ان سے لاکھوں ٹائمز جو ہے بمباری کی جاتی ہے، اس کے اندر ملینز لوگ مارے جاتے ہیں ہمارے نیبرز کے اندر، اور اس ایک فلائٹ اڑنے کے ہم پیسے چارج کرتے ہیں، تب ہمارا ایمان نہیں جاگتا۔ کیا ہے یہ کس قسم کا بے غیرت سا ایمان ہے؟ اس کے اوپر ہمیں شرم نہیں آتی،
ہمارے پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں اس ملک کے لوگوں کو کہ جی آپ باہر چلے جاؤ، آپ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ سر ہمیں ویسے شرم آنی چاہیے کسی بھی پاکستان کے ٹاپ آفیشل کو ایسی بات کرتے ہوئے۔ لوگ جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن گھر کے بڑے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی اولاد کو بولیں کہ جاؤ باہر چلے جاؤ، دوسرے ملکوں کے لیے کام کرو، وہاں پر جا کے بھیک مانگو۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کویسچن یہ ہے کہ کیا سلوشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو جناب سلوشن ہے پیسہ، ٹھیک ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس طاقت ہے۔ تو اب ہم لوگ آتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ $1 بلین ہم لوگوں نے شیخ محمد عبداللہ سے مانگا ہے کیا؟ IMF جو ہے وہ مسلم برادرانز نے بنائی ہے دنیا کے، ہاں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے مل کے افغانستان کو تہہ و تاریخ کیا، جن لوگوں نے عراق کو تباہ کیا، جنہوں نے لیبیا کو تباہ کر دیا، جنہوں نے شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لیکن ہم لوگ ان سے لون لیتے ہیں۔ کیوں لون لیتے ہیں؟ کیونکہ ہم بھکاری ہیں۔ اگر ہم لوگ دنیا میں اس دنیا کے اندر عزت سے جینا چاہتے ہیں تو ہمیں جناب آج سمجھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے کون سا راستہ جو ہے کامیابی کی طرف جاتا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ کیا سپہ سالار ہوگا اور وہ کیا فوج ہوگی جو قسطنطنیہ فتح کرے گی۔ اور اس ایک ارشاد کو پورا کرنے کے لیے سلطان محمد فاتح نے اپنی پوری زندگی لگا دی اور قسطنطنیہ فتح کر دیا کہ وہ اس ارشاد کی روشنی کے اندر کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کیا خوبصورت فوج ہوگی، کیا زبردست فوج ہوگی اور اس کا کیسا سالار ہوگا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو قسطنطنیہ فتح ہوا، اس کو فتح کرنے کے لیے جو 1200 سال سے اس کے اوپر سینکڑوں بڑے بڑے بادشاہوں نے آ کے حملہ کیا اور نہیں ہوا، وہ فتح کیسے ہوا؟ جناب وہ فتح ہوا 72 انچ کی بڑی توپ کے دہانے سے۔ اس سے پہلے اتنا بڑا توپ کا دہانہ نہ بنا تھا، اس سے فتح ہوا۔ اور وہ کس نے بنائی تھی؟ 2 اٹالینز نے۔ تو محمد بن فاتح نے وہ اٹالینز گنز جو ہیں وہ اٹالین سے خریدی۔ ان کے اندر وہ جو بلیک گولڈ تھا جو چائنیز کی ایجاد تھا اور منگولوں کے ہاتھ سے ہوتا ہوا اٹالین تک پہنچا، وہ اس میں ڈال کے اس کی دیواروں کو اڑایا اور شہر پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہاں پر کہیں پر یہ کوئی ہمیں شرائط نہیں ملتی کہ جناب ہاں آپ نے یہ جو تلوار ہے یہ کسی محمد کے ہاتھ سے بنی ہو یا کسی جان کے ہاتھ سے بنی ہو یا کسی جیو کے ہاتھ سے بنی ہو، وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ لیز ایک کمپنی ہے، کھاؤ بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہم لوگ واٹس ایپ استعمال کر سکتے ہیں تو لیز بھی کھائیں اور میکڈونلڈ بھی کھائیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں آج سنت پہ عمل کرنا ہے، کس کی؟ سلطان محمد فاتح کی۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ آج کے جدید دور کے جدید سائنٹسٹ کون ہیں جو آج کی جدید چیزیں بنا رہے ہیں جناب۔ جی جناب، وہ جدید چیزیں ہیں کون سی؟ یہ واٹس ایپ ہے، یہ ای کامرس ہے، یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، یہ PPC ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پوری دنیا کے اندر اپنی پروڈکٹ سیلنگ ہے۔ ہمیں یہ واٹس ایپ نہیں چھوڑنا، ہمیں فیس بک نہیں چھوڑنا، ہمیں یوٹیوب کا بائیکاٹ نہیں کرنا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر 87 ملین یوزرز ہیں پاکستان کے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں 250 ملین یوٹیوب کا یوزر بنانا ہے تاکہ پوری قوم ایجوکیٹ ہو سکے۔ اور ہمیں پوری قوم کو اس فیس بک کی طاقت کے ذریعے، یوٹیوب کی طاقت کے ذریعے، یہ یہودیوں کے بنائے ہوئے فون اور اس کیمرے کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے دنیا کو دوسرا رخ دکھانا ہے کہ یہاں پر اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے۔ اور آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ دنیا میں سب سے زیادہ احتجاج فلسطین کے اوپر اگر حملہ کرنے کا ہوا تو وہ کہاں پر ہوا؟ جناب وہ خود اسرائیل کے اندر احتجاج ہوا۔ اور آخری بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں، مجھے یہ افسوس لگتا ہے کہ بہت سارے اینکرز پاکستانی، باہر کی تو بات چھوڑو، جو 6000 راکٹس حماس فائر کرتی ہے اس چھوٹے سے ایریا سے۔ یہ ایریا آپ دیکھیے، اس کی ایک سائڈ کے اوپر پورے کا پورا سمندر ہے، ایک باقی 3 سائڈوں کے اوپر اسرائیل ہے جو پوری طرح اس کی انٹرنل ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے اجازت کے بغیر کوئی آ نہیں سکتا اس علاقے میں، اس
से की इजाज़त से बगैर कोई वहाँ पर जा नहीं सकता, जिस इलाके को हम लोग क्या बोलते हैं, गज़ा का इलाका बोलते हैं। मुझे आप ये बताइए, जो गज़ा का इतना कंजस्टेड इलाका है, दुनिया का सबसे ज़्यादा कंजस्टेड इलाकों में से एक है, वहाँ से 6000 आप समझिए मार्टर फायर होते हैं या मिसाइल्स फायर होते हैं, और दुनिया के इतने बड़े सुपर पावर इज़राइल को पता नहीं चलता। तो जनाब ये एक और 9/11 है। ना उस वक़्त मुसलमानों में इतनी ताकत थी, ना टेक्नोलॉजी थी कि जनाब अमेरिका कितने सारे एयरपोर्टों से जहाज़ अगवा करते और उस तरह की टारगेटिंग करते, और ना आ जाए 6000 मिसाइल्स फायर करने की तो बिल्कुल नहीं है। तो ये काम मैं समझता हूँ जिन्होंने किया, आज उनको बहाना चाहिए था। तो अब वो अच्छी तरह से सबकी तबीयत सेट कर रहे हैं, उन्हें बहाना चाहिए था। अब वो लबनान को भी मार रहे हैं, शाम को भी मार रहे हैं, उन्हें रीज़न चाहिए। कौन रोक सकता है उनको? आप रोकेंगे? बहुत से नौजवान जो हैं वो जज्बाती हम जा रहे हैं जनाब, फ़लस्तीन जा रहे हैं। फ़लस्तीन जाके क्या करेंगे? हाँ, AK-47 वो जो किसी रशियन साइंटिस्ट ने बनाई थी 1950 के अंदर, वो लेके जाके चलाएंगे? क्या करेंगे? हाँ, क्या है क्या हमारे पास? एक काम करते हैं, घोड़े निकालो सारे। हम तो घोड़े भी ट्रेन नहीं कर सकते, घोड़े चला नहीं सकते। कोई एक चज का कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन तो मिलता कोई नहीं। हमने जाके फ़लस्तीन के मुसलमानों की हेल्प करनी है। और गज़ब खुदा का तो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे दुकानदारों ने अपनी दुकान खोल ली है, जहाँ पर आटा दाल चावल इकट्ठा हो रहा है। जैसे फ़लस्तीन ना हो गया, बलूचिस्तान का एक इलाका हो गया जहाँ पर कोई आफत आ चुकी है, और वहाँ पर हम सब लोगों ने दाल चीनी रोटी इकट्ठा करके वहाँ पर पहुँचाना है, और जाके कहना कि लिए जनाब ये पाकिस्तान के दर्दमंद मुसलमानों ने भेजा है। बजाय इस चीज़ के कि हम लोग ये देखें कि आज ये हमारी ज़लालत क्यों है और आने वाले दिनों में कैसे बदलने जा रही है। मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जिसमें कहा गया जी कि 6 लाख जो है वो फ़लस्तीनी फुल मरने के लिए रेडी हैं, तैयार है इस जहाद के लिए, जहाद का वक्त आ चुका। लबनान के अंदर 20 लाख जो है वो हमास के ज़बरदस्त गुरीले तैयार हैं। ओ भाई, मालूम है 2017 में, 18 में, 19 में, बात का मुझे मालूम नहीं, दुनिया में जो ड्रोन सोल्जर्स बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा ड्रोन सोल्जर्स की आर्डर किसने दिया है? इजराइल ने। ठीक है, आप क्या करेंगे? एक कंटेनर आर्डर का आएगा चाइना से, हाँ जी ड्रोन सोल्जर 1 कंटेनर से भेजते हैं। ड्रोन सोल्जर सुबह उठेगा, शाम तक 200-400 हज़ार बंदे को शहीद करके आराम सुकून से आके फिर अपनी टेबल पे बैठ जाएगा रिचार्जिंग मोड के अंदर। तो अपने दिमागों को रिचार्ज करें, थोड़ा सा ओपन करें, समझें कि हमें आज फेंटा क्यों पड़ रहा है। अफ्रीका से लेके अफ़गानिस्तान तक हमें फेंटा क्यों पड़ रहा है? फेंटा पड़ रहा है हमारी हरकतों की वजह से, फेंटा पड़ रहा है हमारी जेब में पैसे ना होने की वजह से, फेंटा पड़ रहा है कि हम लोग भिखारी हैं, फेंटा पड़ रहा है कि हम लोगों ने हमें अपने मफादात की कोई हिफाजत करनी नहीं आती, फेंटा पड़ रहा है कि हमारी ग़ुलामी की वजह से, फेंटा पड़ रहा है कि टेक्नोलॉजी से क्या दूरी की वजह से, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना करने की वजह से। तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए, बदलते ज़माने के मुताबिक अपने दिमागों को बदलिए, जदीद इल्म हासिल कीजिए। ये 80-80 साल 70-70 साल पुरानी किताबें पढ़ना छोड़ दें और उन चीज़ों को पढ़ें, समझें जो दुनिया बदल रही हैं। तो इज़राइल क्या, इज़राइल का बाप भी हमसे डरेगा, क्योंकि दुनिया को अगर कंट्रोल करना है ना, तो दुनिया की मंडियों को पहले कंट्रोल करना शुरू कर दो कि दुनिया में क्या बिकता है, कहाँ बिकता है, कैसे बिकता है। और अगर ये सीख लो, दुनिया की हर बड़ी कंपनी की ज़रूरत बन जाओ, तो इज़राइल क्या, दुनिया का कोई भी मुल्क आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि आप उसकी ज़रूरत हो। और बाकी किसी भाई के ऊपर जुल्म पे, मतलब एक गरीब बेबस लाचार बहन भाई क्या कर सकते हैं? दुआ कर सकते हैं। हमने अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए भी दुआ की थी जब उनके लिए ऊपर मिसाइल गिर रहे थे। हिम्मत नहीं थी वहाँ पर जाके कुछ कर सकते, ना हम लोगों के पास हिम्मत है कि हम लोग जाके फ़लस्तीन के अंदर कुछ कर सकें। तो दुआ कर सकते हैं, लेकिन दुआ से होना कुछ नहीं। ना गोरों की तोपों के अंदर कीड़े पड़े, बांध के उन्होंने जंग आज़ादी के सारे हीरोज़ को उड़ा दिया, तो ना आप पढ़ेंगे। तो दिमाग खुलना पड़ेगा जनाब, मेहनत करनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, दुनिया की खिदमत करनी पड़ेगी, फिर वो आपको ताकत मिलेगी। जिस ताकत के साए के अंदर जो है, अगर मुसलमान खलीफा की तबीयत ख़राब होती थी तो फ्रांस के अंदर जो है ना वो अलार्म बज जाया करते थे। फिर किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि दुनिया के अंदर कहीं पर किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म हो और कोई नोटिस ना ले। ठीक है जी, तो ठीक है, आप एहतजाज कीजिए, चंदे इकट्ठे कीजिए, दाल रोटी चावल इकट्ठे कीजिए, चले वो नहीं तो मैं आप तो खा ही सकते हैं। बड़ी मेहरबानी।